دوستو، ایک اور مشاعرے کا ذکر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ مشاعرے کی رویداد یا اس کارروائی کو نہیں پیش کرنا، بلکہ اس سے متعلق جو واقعات ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو یہ مشاعرہ لاہور میں ہوا، شاہ حسین کالج میں، جہاں حسن رضوی نے مجھے ایک تقریب بیاد ناصر کاظمی لاہور شاہ حسین کالج میں بلایا۔ موسم نیم گرم سا تھا۔ میں نے پروفیسر عبدالکبیر ہاشمی اور عبدالمجید کھوکر سے ذکر کیا۔ اکیلے جانا اور دوسرے روز واپس آنا مشکل نظر آیا، مگر یہ مسئلہ دونوں نے اس طرح حل کیا کہ سب چلتے ہیں۔ مجھے اور کیا کرنا چاہیے تھا؟ ہم گپ شپ لگاتے لاہور آئے۔ شاہ حسین کالج کے پرنسپل مسٹر ایرک سپرین تھے۔ انہوں نے چند فارغ نوجوانوں کو اپنے ساتھ ملایا اور کچھ معطوب لوگ ان کے ساتھ ہو گئے۔ کرائے کی عمارت میں یہ کالج کھلا۔ ان دنوں میرا بھانجا حسن رضوی لاہور میں قسمت آزمائی کے لیے آیا ہوا تھا، اور اس سے پہلے میں نے جہلم میں آنریری لیکچرر رکھوا دیا تھا۔ پرنسپل اقبال انصاری بضد تھے کہ جب تک اردو لیکچرر نہیں آتا وہ مجھے ڈگری کالج ٹہلیاں والا جہلم نہیں جانے دیں گے۔ ادھر ڈاکٹر صفدر حسین چاہتے تھے کہ میں وہاں جاؤں۔ میں نے پرنسپل انصاری سے کہا کہ حسن رضوی نے ایم اے اردو کیا ہے، آپ اسے یونین فنڈ سے کچھ نہ کچھ دیجئے، وہی اس کے لیے کافی ہے، اسے پڑھانے کا تجربہ ہو جائے گا۔ حسن رضوی نے اس سے پہلے جب وہ ایم اے اردو کر رہا تھا، میرے کہنے پر اسی کالج میں چھوٹے چھوٹے مزاحیہ خاکے پیش کیے تھے، اور میرے کزن غضنفر کاظمی کے ساتھ مل کر ہال میں موجود طلباء اور اساتذہ اور مہمانوں کو خوب ہنسایا تھا۔ بہرحال پرنسپل انصاری راضی ہو گئے۔ میں ڈگری کالج ٹرانسفر ہوا اور میری جگہ حسن رضوی پڑھانے لگا۔ وہ طلباء میں اس قدر ہر دلعزیز ہوا کہ مستقل لیکچرر حیران رہ گئے۔ وہ پڑھاتا اور طلباء میں ادبی ذوق پیدا کرتا، اپنے ادبی مارکے سناتا اور مختلف کالجوں سے ملنے والے انعامات کے حوالے سے اپنی غزلیں سناتا، بے روزگاری کے قصے سناتا۔ یہ شعر اس کا ہر زبان پہ تھا کہ پڑھے لکھوں سے تو ان پڑھ بھلے حسن رضوی، سند کو پھاڑ کے اب مل میں نوکری کر لے۔ کالج میں مستقل لیکچرر کے آنے پر حسن رضوی پھر بے روزگار ہو گیا، مگر لاہور جا کر جہاں معطوب اور سروس سے برخاست لوگوں کو شاہ حسین کالج راس آیا، حسن رضوی بھی ان میں شامل ہو گیا۔ اس کے پاؤں جم گئے اور اب یہاں اپنے جوہر کھل کر دکھانے لگا۔ وقت گزرنے پر شاہ حسین کالج بھی قومیایا گیا اور تمام عملہ مستقل ہو گیا۔ اس رات حسن رضوی کی نظامت اور منیر نیازی کی صدارت میں بیاد ناصر کاظمی تقریب منعقد ہوئی۔ ہم جہلم سے آنے والے تینوں دوست پہلے فخر عباس کاظمی سے ملنے اس کے گھر گئے، جو پارک لگژری ہوٹل کے اندر واقع تھا۔ فخر عباس کاظمی میرا چچا زاد بھائی تھا۔ وہ ہمیں دیکھ کر پرجوش انداز میں ملا، لاہور آنے کا سبب پوچھا۔ اسے بتایا کہ شاہ حسین کالج میں مشاعرہ ہے۔ ابھی باتیں ہو رہی تھی کہ چائے ماں لوازمات سے ہم لطف اندوز ہونے لگے۔ اچھا یہ بتائیے قیام اور طعام کس جگہ ہوگا؟ اس نے کہا اگر یہ جگہ پسند ہے تو میں سارا انتظام کیے دیتا ہوں، بلکہ مناسب یہی ہے کہ مشاعرہ ختم ہونے پر آپ تینوں ہوٹل میں آ جائیں۔ میں نے کہا حسن رضوی نے بلایا ہے، وہی ذمہ دار ہے، اس لیے قیام اور طعام وہیں ہوگا۔ فخر عباس ہمیں شاہ حسین کالج چھوڑنے آیا، جو وہاں سے قریب تھا۔ مس فاطمہ جناح روڈ پر دائیں طرف نکلنے والی سڑک پر شاہراہ قائد اعظم کے نزدیک گرجا گھر سے ملحق ایک ایسی عمارت میں یہ کالج تھا جو خستہ ہو چکی تھی۔ کچھ عرصے بعد یہ کالج دوسرے کالجوں میں ضم کر دیا گیا، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ حسن رضوی ایف سی کالج میں آ گیا۔ ہم کالج کے حدود میں داخل ہوئے۔ حسن رضوی نے ہمارا استقبال کیا۔ میں نے جاتے ہی پوچھا ہماری رہائش کا انتظام ہے یا نہیں؟ اس نے بتایا آپ کو گھر لے جاؤں گا، یہاں تو کوئی انتظام نہیں، ہمارے پاس اتنے فنڈز نہیں کہ مہمانوں کو کھانا بھی دے سکیں، تقریب کے اختتام پر صرف چائے ہوگی۔ میں اپنے خیال میں تھا کہ جس طرح ہم مشاعروں
جس طرح ہم شاعروں کو عشائیہ دیتے ہیں، مشاعرے کے دوران میں مسلسل چائے، سگریٹ اور پان پیش کرتے ہیں، کالج ہاسٹل یا کسی ہوٹل میں کمرے بک کرواتے ہیں، مگر یہاں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ مولوی نیازی اس زمانے میں جوان تھا، خوبصورت، گورا چٹا، سفید کرتا اور شلوار میں ملبوس، کرسی صدارت پر بیٹھا اپنے خیالوں میں گم۔ وہ سنتا ضرور تھا مگر داد دینے میں اچھا شعر سننے کا منتظر رہتا۔ میں نے ناصر کاظمی کی زمین میں ایک غزل پڑھی تو مولوی نیازی کی طرف سے مجھے داد ملی۔ وہ صرف شعر پڑھتا ہوں۔ بساط گل پر وہ اپنی کومل غزل سنا کر چلا گیا ہے، بساط گل پر وہ اپنی کومل غزل سنا کر چلا گیا ہے، وہ زندگی میں اداس لمحوں کے گیت گا کر چلا گیا ہے۔ مجھے داد ملی۔ پھر چائے کی میز پر بھی اس نے مجھے پیار بھری نظروں سے دیکھا اور کہا، اب تو پروفیسر صاحب اچھا شعر نکالنے لگے ہیں۔ حالانکہ یہ کام ہم جیسے شوریدہ سروں کا ہے۔ اس غزل کا ایک شعر یہ تھا جس پر اس کے منہ سے داد کی آواز آئی، میرے پاس دیدہ تر بھی ہے، میری گفتگو میں اثر بھی ہے، مجھے درد و کرب عطا کرے کسی مہکدے میں وہ میں نہیں۔ یہ ناصر کاظمی کی زمین میں۔ مولوی نیازی نے آخر میں ناصر کاظمی کو یاد رکھنے اور مشاعرے کا اہتمام کرنے پر حسن رضوی کو اچھے الفاظ میں داد و تحسین سے نوازا کہ اس کالج میں جس کے پاس وسائل کی کمی ہے، کئی معیاری تقریبات منعقد کیں، مولوی نیازی نے غزل پیش کی، میری ساری زندگی کو بے ثمر اس نے کیا، میری ساری زندگی کو بے ثمر اس نے کیا، زندگی میری مگر اس کو بسر اس نے کیا۔ شکریہ۔